دنیا اور آخرت کے چشمدید انوکھے سچے واقعات کا مجموعہ جو دل کی اجڑی ویران دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ قبر میں بڑا سانپ ایک بدعمال بدکردار آدمی کی حکایت ہے کہ جس وقت وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھدوائی۔ دیکھا تو قبر میں ایک بہت بڑا سانپ موجود ہے۔ پھر انہوں نے دوسری قبر کھدوائی، دیکھا کہ قبر میں ایک بہت بڑا سانپ موجود ہے۔ پھر انہوں نے تیسری قبر کھدوائی تو اس میں بھی وہ سانپ تھا۔ غرض کہ اس طرح کرتے کرتے 30 کے قریب قبریں کھودی گئیں اور سب میں ویسا ہی سانپ نکلتا رہا۔ آخر یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، تو مجبور ہو کر اس سانپ ہی کے پاس اس کو دفن کر دیا۔ اور یہ سانپ اس کا برا عمل تھا۔ عذاب قبر کے متعلق ایک اور واقعہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت کا پاکستان میں انتقال ہوا۔ اس کا جنازہ قبر میں لایا گیا۔ جب قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ قبر میں سانپ ہے۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ دوسری قبر کھودی گئی، دیکھ لیا کہ قبر صاف ہے۔ جب میت کو رکھنے لگے تو دیکھا کہ اس میں بھی وہی سانپ ہے جو پہلی قبر میں تھا۔ تیسری قبر بنائی تو اس میں دیکھا تو وہی سانپ ہے جو پہلی قبر میں تھا۔ کہنے لگے یہ چھوڑے گا نہیں، اس لیے میت کو رکھنے کے لیے سانپ ایک طرف ہٹ گیا اور میت کو رکھنے کے لیے جگہ دے دی۔ جب میت کو رکھ دیا گیا تو سانپ فوراً اٹھا اور کفن ہٹا کر اس میت کی زبان پکڑی۔ سارے مجمع نے دیکھا، سب پریشان ہو گئے۔ اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے برا بلا کہا کرتی تھی، میں صبر کرتا تھا، کبھی میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، جواب نہیں دیا۔ سب مجمع نے کہا کہ بھائی اس کی خطا کو معاف کر کے دعائے مغفرت کر دو۔ سب نے دعائے مغفرت کی۔ شوہر نے بھی اس کی خطا معاف کر کے دعائے مغفرت کی۔ اب جو دیکھتے ہیں تو سانپ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم قبر کا منظر بندوں کو دکھلا بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ڈریں اور برائی سے بچیں۔ ایک اور واقعہ ہے، میں نے گورکن بابا سے پوچھا، بابا جی گناہگاروں کی قبروں کا بھی کچھ احوال بتائیں۔ بابا جی افسردہ لہجے میں بولے، ایسے آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سانپ بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھواں بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شعلے بھی۔ کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کی دوران قبر سے دھواں بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شعلے بھی۔ کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے اور کچھ قبروں کی چیخ و پکار بھی سن چکا ہوں۔ یہ باتیں بابا جی میرے مختلف سوالوں کے جواب میں مجھے بتا رہا تھا اور عالم تصور میں اپنی قبر کی فکر میں لگ گیا کہ نہ جانے میری قبر سے روشنی نکل کر گورکن کا وجود روشن کرے گی یا اس گورکن کے پیر جلا ڈالے گی، اور پھر کیا خبر قبر بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ پاکستانی مشہور رائٹر ایک واقعہ تحریر کرتی ہیں کہ 19 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لہٰذا انہیں امانتاً کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریشی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔
گورکن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دیں مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی، لیکن 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے مطابق سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں بلکہ قبر کو بند کر دیا گیا، اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: لے جائی جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک کالا سانپ نظر آیا۔ دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ قبر کھودی تو ان دونوں میں بھی ویسا ہی سانپ موجود ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ فرمایا، ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ یہ سانپ اس کے کسی عمل کے نتیجہ میں ہے۔ اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ موجود پاؤ گے۔ چنانچہ ساتھیوں نے دفن کر دیا اور واپسی میں اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا، وہ غلہ کی تجارت کرتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے غلہ نکالتا اور اس کے بقدر کنکری اور لکڑی وغیرہ ملا دیتا تھا۔ قبر کا سانپ اسی کا نتیجہ تھا۔ ایک اور عبرتناک قصہ ہے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مدینہ میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی محلہ میں اس کی بہن رہتی تھی۔ بہن کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی ہتھیلی قبر میں گر گئی۔ کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا، قبر کھولی، تھیلی مل گئی۔ بھائی نے اس شخص سے کہا، ذرا اور کھولو دیکھوں بہن کا کیا حال ہے۔ چنانچہ کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے۔ فوراً قبر کو بند کر دیا اور والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا۔ والدہ نے منع کیا لیکن بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مردہ چیختا ہے، انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے، جلدی کرو، جہاں لے جا رہے ہو جلدی کرو۔ اگر تم اس کو دیکھ لو تو خود تم بہت عجلت کرو گے۔ بدکار مردہ کہتا ہے، جلدی نہ کرو، اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے۔ دفن کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ فام نیلی آنکھوں والے، سر کی جانب سے نمار ہوتی ہے، کہتی ہے، ادھر سے نہ آؤ، کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشغول رہتا تھا۔ پیروں کی جانب سے والدین کی اطاعت مانع ہوتی ہے، داہنی جانب سے صدقہ، بائیں جانب سے روزہ رکھتا ہے۔ زندگی چند روزہ ہے۔ آج زندگی اور تندرستی میں موقع ہے کہ قبر اور حشر کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت یا کوئی تسبیح پڑھنا چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی۔ دنیا کی زندگی راس المال، اصلی پونجی کی طرح ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جس طرح پونجی ختم ہونے کے بعد تجارت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اس طرح زندگی ختم ہو جانے پر کوئی عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج محنت کر کے کچھ کمانے کا وقت ہے تو انسان غافل ہے۔ کل انسان کچھ کرنے کا خواہش کرے گا لیکن وقت نکل چکا ہوگا۔ دوستو، یہ میری آپ کی فانی زندگی کی حقیقتیں ہیں جو میں آپ محسنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی کی رنگینیاں بھی دیکھی ہیں اور اندھیر راتوں میں قبرستانوں کے سناٹے بھی۔ قبر ہمارا وہ مستقل گھر ہے
جس میں ہمارا سور کے پھونکے جانے تک رہنا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ کبھی کبھی اپنے عارضی دلوں کو موا لینے والوں گھروں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر کے قبرستان جہاں میں اور آپ اپنی مستقل رہائش اختیار کرنے والے ہیں، وہاں جا کر قبرستانوں کے مکینوں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھ آیا کرو، اور اپنی رہائش گاہ کا پلاٹ بھی دیکھا کرو، اور اس میں اپنی رہائش کے لیے خیالوں اور تصور میں تانے بانے بھی بنتے رہا کرو۔ میرے عزیزو، قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے، جہاں ہر فرد کو اپنے پلاٹ میں باؤنڈری وال، مین گیٹ، گیس، بجلی، ٹیلی فون، سیوریج اور کشادہ سڑکوں کا انتظام خود کر کے آنا پڑتا ہے۔ لہذا کیا یہی اچھا ہو کہ جب میں اور آپ اپنے مستقل گھروں کو جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے کر رکھے ہوں، اور اس قبر میں استقبال کرنے بھی ہم سے پہلے وہاں موجود ہوں۔ کمی ہو تو صرف میری اور آپ کی آمد کی۔ اللہ ہم سب کی اس آنے والی منزل کو آسان بنائے، آمین۔